میں جو ہے وہ آج 10 سفر ہے، 28 ستمبر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، ہم نے اپنی اس پروگرام میں پوری کوشش کی ہے کہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ لے کر مرحلے وار جو ہے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، اور جو بھی مناسبتیں جو تاریخی ان ایام میں آتی ہیں ان کو آپ کی خدمت عالیہ میں اپڈیٹ کیا جائے، اس کے تاریخی حقائق ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں اپنے نوجوانوں کو اس وقت اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھ جائے۔ تو آج ہم جو اس میں خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے صحابی جلیل جناب عمار یاسر کی مظلومانہ شہادت کے اوپر، کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا قدر و منزلت ہے، ان تمام چیزوں پہ، اور آپ کو کس گروہ نے شہید کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بعض مورخین نے بیان کیا اور بعض نے اس کی تاریخوں کو چھپانے کی کوشش کی، اس کو مسخ کیا، ان تمام حقیقتوں کو آشکار کرتے چلے۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اصحاب کے اوپر، آپ کے ان صحابہ کے اوپر جن کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ میں بدترین ظلم کیا گیا۔ آپ کی آگ بند ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی جلالت اور عظمت اور قدر اور منزلت کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی گئی۔ جس طرح سے جناب عمار یاسر کا قبلہ جو ہے وہ تھوڑی تمیدی گفتگو بھی ہو جائے، کہ تھوڑا سا تمیدی گفتگو کے اعتبار سے مختصر ترین تعارف جناب عمار یاسر کا آپ پیش کر دیں ان صحابی جلیل کا، تاکہ پروگرام کو مزید کھولا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین۔ عمار یاسر کے حوالے سے اگر ہم تاریخ میں جائیں تو عمار یاسر کی فضیلت اور ان کی عظمت کے حوالے سے بہت سارے اقوال، نہ فقط یہ کہ اہل تشیع اور علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے، بلکہ اہل تسنن نے بھی عمار یاسر کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے کمالات اور بہت ساری احادیث جو عمار یاسر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے صادر ہوئیں انہیں بھی نقل کیا، اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال عمار یاسر کے حوالے سے، اور خود امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عمار یاسر کے لیے، یہ تمام چیزیں تاریخ میں ماشاءاللہ سے ثبت و ضبط ہیں، اور ہمارے علماء، خطباء، فضلاء مختلف ذریعوں سے عوام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ فی الحال اگر میں جناب عمار یاسر کا مختصر تعارف کراؤں تو یقیناً مختصر یہ کہ جناب عمار یاسر ایک بہترین خانوادے سے تعلق تھے۔ عمار یاسر کے والد بزرگوار کا نام یاسر ہے، جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، اور ان کی مادر کہ جن کا نام سمیہ ہے، اور ان کے حوالے سے اگر آپ تاریخ میں جائیں تو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں کہ جنہیں راہ اسلام میں شہید کیا گیا۔ اس کا بھی ایک مفصل اور تفصیلی بیک گراؤنڈ ہے کہ جس پہ فی الحال میں روشنی نہیں ڈالوں گا۔ یاسر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 30ویں یا 31ویں 32ویں ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا اور حضرت کے ہاتھوں پر ایمان لے کے آئے۔ یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر ان 7 لوگوں میں شمار ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لفظ ہے، میں انہیں مار نہیں رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ یا انہی کے حوالے سے ملتا ہے کہ شکم پہ اتنے زیادہ تازیانے مارے، اور بھی مختلف حساس جگہوں پہ تازیے مارے کہ جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ خلاصہ کلام جناب عمار یاسر ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کیا بلکہ راہ اسلام میں شہادتیں بھی پیش کی۔ جناب عمار یاسر، خود جناب عمار یاسر کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں تو ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر نے جب اسلام کو قبول کیا تو قریش کے جو کفار تھے، جو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے جناب عمار یاسر کو بہت پریشان کیا اور بہت اذیتیں دیں، یہاں تک کہ
ایک گروہ نے جناب عمار یاسر کو پکڑا اور خوب مارا، خوب پیٹا. مارنے پیٹنے کے بعد کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دو، رسول اللہ کو برا بھلا کہو. اب اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے گالیاں دی یا گالیاں نہیں دی. خلاصہ جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی کہ وہ جناب عمار یاسر نے آپ کو گالیاں دی اس حال میں، اس سچویشن میں کہ انہیں مارا گیا، مجبور کیا گیا، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عمار اس کے بعد جب بھی تمہیں پکڑیں اور جب بھی تم سے کہیں کہ تم مجھے گالی دو اور وہ تمہیں پریشان کرنا چاہیں تو تم مجھے برا بھلا کہہ دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے جناب عمار بن یاسر کے لیے کہ اگر یہ لوگ تمہیں مجبور کریں تو تم مجھ کو برا بھلا کہہ دو، لیکن ان کے سامنے ان کی مار نہ کھاؤ، کیونکہ یہ لوگ ظاہر سی بات ہے اذیتیں دے رہے ہیں. تو علماء فرماتے، مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں پریشان کیا گیا، جنہیں ٹارچر کیا گیا، جنہیں مجبور کیا گیا کہ وہ میں بعنوان تفسیر اس آیہ کریمہ کو بیان کر رہا ہوں، اور جنہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دین کو برا بھلا کہیں، اسلام کو برا بھلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہیں، لیکن ان کے دل مطمئن ہوں ایمان سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جناب عمار یاسر کے حوالے سے اس آیت کے شان نزول خود جناب عمار یاسر ہیں، کیونکہ جناب عمار یاسر کو بہت زیادہ مجبور کیا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ وہ گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں، اور عمار یاسر نے یہ کیا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی عمار یاسر تو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں مجبور کیا جائے کفر کے لیے یا برا بھلا کہنے کے لیے، لیکن ان کے دل ایمان سے مطمئن ہوں، ان کے دل ایمان سے بھرے ہوں. ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے. ظاہراً اسی وقت یا اسی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار یاسر کے حوالے سے فرمایا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں ان عمارا، جب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ عمار آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمار یاسر دور کیا گیا تھا، عمار یاسر کو پریشان کیا جا رہا تھا. تو حضرت کے جو الفاظ ہیں عمار یاسر کے لیے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو بغیر وحی الہی کلام نہیں کرتے، یقیناً وحی الہی کے بغیر کلام نہیں فرماتے. تو اب دیکھیں عمار یاسر کے حوالے سے رسول اللہ کتنے زیادہ مطمئن ہیں، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ان عمارا ملی ایمانا من قرنہ الی قدمہ، کہ عمار وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر سر سے لے کر پیر تک ایمان بھرا ہوا ہے. یہ عمار وہ شخصیت ہیں کہ جو سر سے پا تک ایمان سے سرشار ہیں، ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. وَأُخْطَلَتَ الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، اور جناب عمار یاسر کے گوشت اور خون میں ایمان بھرا ہوا ہے، ملا ہوا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جو بغیر وحی الہی کلام نہیں فرماتی. کیا فرماتی ہے؟ عمار یاسر وہ شخصیت ہے جو سر سے لے کر پیر تک ایمان سے بھری ہوئی ہے، اور جناب عمار یاسر کے خون اور گوشت میں ایمان بھرا ہوا ہے. تو خلاصہ کلام جناب عمار یاسر کے ایمان کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح ایمان کے پختہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، اور حضرت نے بہت سارے اقوال اور بہت سارے ارشادات ان کے حوالے سے فرمائے، احادیث ان کی مدح میں فرمائی. روایت ظاہراً تعجب نہ کیجیے گا، ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں علی مع الحق والحق مع العلی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، جدھر ادھر جائے گا. اس طرح کی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم ماشاءاللہ سے بچپن سے سنتے رہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں، یا میرا ناقص مطالعہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ناقص مطالعے میں فی الحال، ممکن ہو اس طرح کی روایتیں ہوں، لیکن میں نے اپنے ناقص مطالعے میں نہیں دیکھا یہی حدیث کسی غیر معصوم کے لیے ہو، کہ جس طرح سے یہ حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اس طرح کی حدیث میں نے غیر معصوم کے حوالے سے ابھی تک نہیں دیکھی یا کسی کتاب میں نہیں پڑھی. عمار یاسر واحد ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمار حق کے ساتھ ہیں
اور حق عمار کے ساتھ ہے، عمار کے جدھر ساتھ، واہ عمار ہے ادھر حق ہے۔ یہ فضیلت یقیناً عمار یاسر کی شان میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ بہت رسول بڑی اللہ جیسی شخصیت یہ فرمائے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، یقیناً عمار کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ کن ہے یہ الفاظ جو حضرت نے فرمائے۔ اسی طرح سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چند شخصیتوں کا نام لیا کہ یقیناً لوگ پوری دنیا جنت کی مشتاق ہے، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں، ہمارے جو سبحان بھی اللہ۔ کارنامے ہیں، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ایک علت یہ ہے تاکہ ہمارے ان عمل کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب ہو۔ یقیناً ہم لالچ میں، تمام عبادتیں ہماری لالچ میں ہیں، زیادہ تر ہماری عبادتیں لالچ میں اور خوف خدا میں ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے ڈر رہے ہیں اور جنت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو جنت کے مشتاق ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم کیا علیہ فرماتے ہیں؟ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، عمار یاسر، سلمان اور ابو ذر کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر۔ جنت ان شخصیتوں کی مشتاق ہے۔ میں ایک جملہ اور یہاں ایڈ کرتا چلوں، یقیناً مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب عمار، جناب ابو ذر، جناب مقداد کا وجود ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے آگے ایک قطرے کا وجود ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور کوئی شک نہیں، صحیح، مثل قطرہ، بالکل صحیح۔ مثل قطرہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عظمت اور بزرگی دیکھیں کہ جب انسان اہل بیت کے دامن سے متصل اللہ، ہوتا ہے، جب انسان سبحان امیر اللہ، المؤمنین سبحان کے اللہ۔ دامن کو تھامتا ہے، جب انسان رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو اس کا نام فہرست علی بن ابی طالب میں آتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اچھا ابن عمار ابی طالب جناب، علیہ الصلوۃ والسلام، جی جی فرمائیں۔ جناب عمار کے اتنے فضائل ہیں اور مورخین نے اور محدثین نے اور جن کو حدیث کی زینت بنایا ہے، تو کیوں بنو امیہ نے، اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اصحاب پیغمبر کو جو ہے وہ چن چن کے قتل کیا ہے، ایسا کیوں رہا اور اس کے اوپر اسلامک ورلڈ کے اندر خاموشی رہی؟ کیوں بنو امیہ کے اس فعل سے لوگ راضی رہے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی جن کے صدر اسلام میں ہم نے جن کی قربانیاں دیکھی ہیں، جن کے اوپر ظلم و تشدد دیکھا کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، اور جنہوں نے ثابت قدمی کے مقاومت کا مظاہرہ کیا، اگر یہ مقاومین نہ ہوتے تو اسلام کے پودے کو درخت بننے میں مشکل پیش آتی۔ تو کیوں آگے بڑھ کر بنو امیہ کے چندر سنگھ کو نہیں چھڑایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کا قتل عام ہوتا رہا اور دوسری طرف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے کہ جی اصحاب اصحاب اصحاب، اور جو بنو امیہ خود اصحاب کے قاتل ہیں اس طرف کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر بات کیجیے۔ جزاک اللہ، یقیناً آپ نے ایک بہت ہی ظریف اور باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً یہ موضوع فی الحال تھوڑا حساس بھی ہے، لیکن اگر ہمارے ناظرین اور سامعین برادران اہل تسنن ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے، اس کے جواب سے پہلے اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور برادران اہل تشیع سے بھی گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بہترین چیز یہ، اس سے پہلے ہم اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ نے وآلہ اپنی وسلم۔ زندگی کے آخری لمحات میں یہ فرمایا کہ عنقریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے فرقے اور ساری کی ساری ملتیں جہنمی ہوں گی سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک مکتب کے، سوائے ایک ملت کے۔ تو یہ اہل تسنن اور اسی طرح اہل تشیع، بلکہ جتنے بھی مذاہب اور مکاتب اسلامیہ ہیں، سب کا اتفاق ہے اس روایت پہ۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہر انسان کی خواہش یہ ہے، حق کی طلب ہے، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس فرقے میں قرار پائے جو فرقہ ناجیہ ہے۔ قرآن کی طرف ناجیہ اگر ہے، جائیں تو صحیح۔ قرآن سیدھا سیدھا فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اچھے لوگ وہ ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ اس جواب کی طرف جاؤں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تنہا کوئی حاکم کے پاس جائے یا قاضی کے پاس جائے یا جج کے پاس جائے تو وہ خوشی خوشی پلٹ کے آئے گا۔ اگر ایک بندہ، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی اور ایک جج کے پاس پہنچ گیا تو یقیناً وہ خوشی خوشی واپس آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جج نے ایک آدمی کا کیس ہینڈل کیا، ایک آدمی کی باتوں کو سنا اور دوسرے کی باتوں کو جج نے نہیں سنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جج اسی کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، وہ ایک طرف سے سنتے ہیں، دونوں طرف سے ہم یا تو سننا نہیں چاہتے یا سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اب میں اپنی بات کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بنی امیہ کی ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے، ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس کو مارا، یا جناب عمار یاسر کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر کو خود میدان صفین میں بنی امیہ نے قتل کیا، شہید کیا، اور اسی طرح سے دیگر اصحاب کرام کو بنی امیہ نے مارا۔ یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے برادران اہل تسنن بھی بخوبی جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے؟ کیونکہ بھائی آپ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں بعنوان مثال آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ ہم سنتے رہے، معروف حدیث ہے، کیونکہ جناب عمار یاسر کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہیں سے میں ربط بھی دیتا چلوں۔ جناب عمار یاسر کے حوالے سے رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، رسول اللہ یعنی کون؟ وما ينطق عن الهوى، جو ہوا سے بات نہیں کرتا، جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ جو خدا وند متعال وحی کی صورت میں نازل کریں یا جو خدا کی خواہش ہو وہ کلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں رسول اللہ عمار یاسر کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ النَّاكِبَةُ عَنِ الْحَقِّ، کہ تم مرو گے نہیں یہاں تک کہ تمہیں ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، ایسا باغی گروہ جو حق سے دور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت، میں اس روایت پہ کیونکہ روایت حساس ہے اور میں ایک حساس موضوع کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً سننے والا مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی یہ شیعوں کے مصنوعات ہیں یا شیعوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی روایت گھڑی ہیں یا اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آغا جان ایسا نہیں ہے، برادران اہل تسنن کی کتب میں یہ روایت اہل تشیع کی کتب سے زیادہ موجود ہے، تشیع کتابوں سے زیادہ یہ روایت اہل سنت بکس میں موجود ہے۔ میں بعنوان مثال صرف و صرف ایک قول نقل کر رہا ہوں ابن عبد البر کا، کہ جو اس حدیث کو، ابن عبد البر ایک بہت بڑی شخصیت اہل تسنن کی، ایک بہترین مفسر اور ایک بہترین محدث ہے اہل تسنن کی نظر میں، اور ان کے حوالے سے میں فی الحال کیا بتاؤں، بس یہ ہے کہ یہ مذہب اہل تسنن کا ایک اثاثہ ہے، ایک بنیاد ہے مذہب اہل تسنن کی۔ یہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ روایت جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ عمار تمہیں ایک فرقہ اور گروہ باغی قتل کرے گا، شہید کرے گا، ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ ایک اتنے بڑے محدث کا کسی حدیث کو متواتر کہنا یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام تواتر بہترین طریقے سے جانتے ہوں کہ میں تواتر کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ تواتر یعنی آپ نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، آپ کبھی کعبے کی زیارت کے لیے نہیں گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں مکہ میں کعبہ موجود ہے۔ خوب آپ نے تو دیکھا نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں تواتر موجود ہے، یعنی اتنے لوگوں سے سنا، کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں بھائی خانہ کعبہ مکے میں نہیں بلکہ فلاں جگہ مدینے میں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو اسے کہتے ہیں تواتر، یعنی کہ جس کے خلاف کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس روایت کے بارے میں ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک اہل سنت کے یہاں تواتر کے ساتھ ہے اور صحیح ترین احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت میں آپ نے غور، حضرت نے فرمایا کہ تمہیں ایک فرقے یا گروہ باغی شہید کرے گا۔ اب آتے ہیں جناب عمار یاسر کی شہادت کے حوالے سے۔ جناب عمار یاسر کو کس نے شہید کیا؟ سیدھا سوال، جناب عمار یاسر جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ میں نے شروعات میں بیان کیا اتنے بڑے صحابی کہ رسول اللہ ان کی شان میں فرمائیں کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہی، ان کے بارے میں فرمائیں کہ عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان سے سرشار ہیں، ایمان میں بھرے ہوئے ہیں، یا فرمائیں کہ ان کی رگ رگ میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ اتنی جلیل القدر شخصیت اور اتنے جلیل القدر صحابی، ان کو کس نے مارا، کس نے قتل کیا؟ میرا سوال ہے معصومانہ سا۔ اب آئیں جنگ صفین کی طرف۔ میں اہل تشیع کتب کے حوالے نہیں دے رہا ہوں بلکہ اہل تسنن کتب کی طرف چلتے ہیں۔ طبری سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، یا اسی طرح سیوطی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، اسی طرح سے ابن عبد البر سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، آلوسی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، نسائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا، ابن ماجہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا۔ ان تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ صفین میں
جو مولا علی کے سامنے ایک گروہ تھا، ایک فوج تھی، اس نے جناب عمار یاسر کو شہید کیا، سیدھا سیدھا. اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بتانے کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں کون تھا. سب کو پتہ ہے جنگ صفین میں کون تھا جو مولا کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور کس نے جناب عمار بن یاسر کو شہید کیا. یہی وجہ ہے. ایک بہترین روایت ابن عبد البر نقل کرتے ہیں، یقیناً بہترین روایت ہے. ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حذیمہ بن ثابت مولا کے چاہنے والے تھے اور رسول اللہ کے بہت بڑے صحابیوں میں سے تھے. حذیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت یہ مولا کے بہت بڑے چاہنے والے تھے اور رسول اللہ کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی اور جنگ صفین میں بھی شرکت کی، لیکن انہوں نے تلوار نیان سے نہیں نکالی. مولا کے لشکر میں تھے، مولا کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی. جب انہوں نے دیکھا کہ عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا، پھر ان کو وہ حدیث یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضرت نے فرمایا تھا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب جیسے انہیں وہ روایت یاد آئی، کون یہ فرما رہا ہے؟ ابن عبد البر فرما رہے ہیں. جیسے خزیمہ بن ثابت کو یہ روایت یاد آئی، فوراً انہوں نے تلوار غلاف سے نکالی اور تلوار کے غلاف کو توڑ دیا، وہیں پھینک دیا اور لڑنے لگے اور چلانے لگے اور نعرہ لگایا اے لوگوں اب تو سمجھ جاؤ، اب تو اپنی آنکھوں کو کھولو کہ حق کدھر ہے اور باطل کون ہے. جناب خزیمہ بن ثابت نے جنگ کی اور یہ بھی وہیں اسی صفین کے میدان میں شہید ہو گئے. تو خلاصہ کلام بنی امیہ کے کرتوت یقیناً لوگوں کے سامنے ظاہر و واضح ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جناب عمار بن یاسر کو سیدھا سیدھا بنی امیہ کے لوگوں نے مارا. اور بنی امیہ میں جو جس زمانے سے بنی امیہ نے عروج پیدا کیا، اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، وجہ سے بنی امیہ نے عروج کیا، انہوں نے جناب عمار یاسر کو شہید کیا ہے. جی فرمائیں. بالکل ٹھیک، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں اور جو ہے اپنے جملہ جو بھی ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت عالیہ کے اندر اور ان کے اذہان تک ہم یہ بات پہنچا دیں کہ جو بھی ہمارے مراجع عظام کا جو حکم ہے، یعنی وہی حکم ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، ان کی صفوں کے درمیان تشیع ہمیشہ سبب بنا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو سہ کر اوائڈ کر کے جو ہے وہ یونٹی کے اوپر ہمیشہ جو ہے ہمارے علماء نے کام کیا، ہماری مرجعیت نے کام کیا، ہمارے چونکہ ائمہ نے کام کیا. بیسیکلی آپ کے سامنے 25 سال تک مولا امیر المومنین کی خاموشی ہے، آپ کے سامنے بہت صبر کے پہاڑ ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ اور ابھی جو موجودہ فتویٰ ہے رہبر کا، اس میں بھی ہے کہ جی کسی کے مقدسات کی طرف جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، تاریخی حقائق بیان کرنے چاہیے، مگر ہم کسی کے مقدسات کو ہٹ کرنے کے اس میں ہی ہمارا مکتب اور مشرب اجازت نہیں دیتا. مگر جہاں تک بات آ جاتی ہے بنو امیہ کی، تو بنو امیہ کسی طور سے کسی کے مقدسات نہیں ٹھہرتے، کیونکہ بنو امیہ کے لیے کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اور کوئی بھی صاحب فکر اور صاحب نظر جو ہے وہ بنو امیہ کو مقدس نہیں مان سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اور جتنا اسلام کو نقصان بنو امیہ نے پہنچایا، یعنی کہ باقاعدہ اسلام کی جو شبیہ تھی، جو اسلام کے خطوط تھے، ان کو پلٹ دیا باقاعدہ، یعنی کہ اوندھا دیا. تو اس لیے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان محرکات کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف اگر نگاہ ہو جائے گی تو وسعت قلبی بھی پیدا ہوگی اور تاریخ پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور مزید آنکھیں بھی انسان کی کھلیں گی. تو یہ جو اسلام کے اوپر بنو امیہ نے اسلام کے عظیم روشن پہراہن کے اوپر جو سیاہ داغ لگائے اور پوری کوشش کرتے ہیں آج بھی وہ دور حاضر میں بھی کہ ہر صورت سے جو ہے وہ اسلام کو داغدار بنا کے، اس کے عظیم شان چہرے کو داغدار بنا کے دنیا کے سامنے کبھی داعش کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، تو یہ پیش کیا جائے. تو اس میں بنو امیہ کے مزید اور کیا کرتوت آپ دیکھتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بنی امیہ کے کرتوت یقیناً جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طرح سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے میدان میں جائیں تو ایک سمندر ہے کہ جس کی تہ تک ہم نہیں جا سکتے. مع الاسف الشدید اسی طرح سے بنی امیہ کی خباثتیں اور بنی امیہ کے کرتوت کچھ اتنے زیادہ ہیں
کہ اگر ہم دن رات بیان کرتے رہیں تو ان کی تہ تک ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ بنی امیہ کے اتنے شدید جرائم ہیں اور اتنے شدید مظالم ہیں کہ کسی ایک تاریخ میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ صدیوں لگ گئیں، صدیوں سے ہمارے علماء فضلاء بنی امیہ کے کرتوت ہمیں بیان کر رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ سارے کے کرتوت اور وہ سارے کارنامے ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ سب سے بڑا کارنامہ اگر اور سب سے بڑا ایک سیاہ دھبا جو بنو امیہ نے اسلام پہ لگایا وہ یہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر بہت اچھے اور بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہیں مار دیا، انہیں قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا، انہیں ٹارچر کیا، انہیں نظر بند کیا، انہیں تبعید کر دیا، ایک شہر سے دوسرے شہر بھگا دیا۔ یہ سب دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ آج ملت اسلامیہ، مع الاسف میں پوری ملت اسلامیہ سے مخاطب ہوں، آج ہماری پوری ملت اسلامی ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حامی ہیں، صحابہ کرام کے حامی ہیں، اور جو بھی صحابہ کرام کو لعنت و ملامت کرے یا جو بھی صحابہ کرام کو گالیاں دے یا جو بھی صحابہ کرام کو غلط سمجھے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، ہم اس کے کفر کے فتوے دیں گے، ہم اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس طرح سے جو عمار بن یاسر صحابی نہیں لگتے؟ کیا آپ کو سلمان صحابی نہیں لگتے؟ کیا آپ ابو ذر کو صحابی نہیں سمجھتے؟ اگر آپ ابو ذر کو صحابی نہیں سمجھ رہے اور اگر آپ عمار بن یاسر کو صحابی نہیں سمجھ رہے، آپ اگر مقداد کو صحابی نہیں سمجھ رہے، تو آپ بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں جو آپ کی نظر میں بعض صحابیوں کو گالی دیتے ہیں۔ آپ بھی تو بعض صحابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ بھی تو بعض صحابیوں کے قاتلوں پہ لعنت نہیں بھیج رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں تحقیق کر رہے؟ آپ کیوں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر رہے کہ ہمیں سلمان سے محبت ہے؟ آپ کیوں نہیں بیان کر رہے کہ ہمیں ابو ذر سے محبت ہے؟ یہاں تک کہ بعض علماء کے باقاعدہ بیانات ہیں اور بعض نے اپنی کتابوں میں ضبط و ضبط کیا کہ فلاں مثلا جناب ابو ذر یہ مثلا فلاں صاحبان کے مخالف تھے، یا جناب ابو ذر کے یہ کارنامے تھے۔ بعض لوگوں نے مع الاسف الشدید اور معاذ اللہ جناب ابو ذر کو بعنوان کالے کرتوت کے ایک کتاب لکھی گئی، جناب ابو ذر اور سلمان کے کالے کرتوت۔ آپ جو ہے سرچ کریں اس پہ گوگل وغیرہ پہ تو دیکھیں آپ کس طرح سے کس شدت سے ان لوگوں سے بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اگر مختصر کرتا چلوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، حسد تھا مولا علی علیہ السلام کے منصب سے، مولا علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات سے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اور بنی امیہ کی حکومت کی بنیاد کا سب سے بڑا پلہ یا سب سے بڑا پایا یہ تھا کہ وہ ہر جگہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، اہل تسنن کی ایک بہت بڑی شخصیت کہ سنن آپ جائیں اگر تو صحائح ستہ میں ان کی کتاب آتی ہے، صحائح ستہ میں ایک کتاب نسائی صاحب کی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق پہنچا، شام پہنچا، تو میں نے دیکھا بنی امیہ کی بری اور گندی تبلیغات کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ لوگ ممبروں سے علی کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ اپنے جمعے میں کھڑے ہو کے علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ اپنے عیدین کے خطبے میں علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے لوگوں کو جمع کیا، میں نے کہا خبردار، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جدھر علی ہے حق ادھر ہے، اور جدھر حق ہے ادھر علی ہے، اس کے بارے میں تم برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں تم برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جسے رسول اللہ نے اپنا نفس کہا ہے، اسے تم برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جس کے بارے میں بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث ہے جس کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بیان کی جائے، اسے تم برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک کتاب لکھی جائے کہ جس میں فضائل اہل بیت یا خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے تمام فضائل کو جمع کیا جائے اور ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو نسائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام لکھا خصائص امام علی۔ یہ کتاب آج بھی ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان موجود ہے نسائی کی۔
خصائص امام علی، کہتے ہیں کہ انہوں نے خصائص امام علی لکھی اور لوگوں کے سامنے کتاب کھولی اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنانے لگے ممبر سے کہ علی کی یہ فضیلت ہے، علی کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت، یہ فضیلت۔ کہتے ہیں ایک حدیث پہ پہنچے اور وہیں مسجد میں ہنگامہ ہوا، اور ہنگامہ ہونے کے بعد لوگوں نے نسائی صاحب کو ممبر سے کھینچ لیا، اور ممبر سے کھینچنے کے بعد اور وہیں کچھ حادثات اور کچھ اتفاقات ہوئے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ یعنی اتنی زیادہ لوگوں کے اندر بغض، سوچے بنی امیہ کا دور تقریباً ختم ہو چکا تھا، بنی عباس کا دور شروع ہو گیا تھا، بنی عباس کا بھی دور اختتام پہ تھا، ختم ہو چکا تھا، پھر نسائی کا دور آیا، نسائی کا زمانہ آیا۔ بنی امیہ نے کیا 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 اور کس طرح سے بنیاد رکھی اور بیس بنایا کہ کچھ سالوں کے بعد تک لوگوں کے دلوں میں اتنی دشمنی، اتنی بغض، اچھا اتنا وہ تو حسد آپ کہ کچھ وہ سال کی ممبروں پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ تو آپ کچھ سال کی بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع بھی کربلا اور عصر حاضر ہے۔ ہم اگر جی عصر حاضر کی بات کریں، ایک دم اس پیریڈ کو تیزی کے ساتھ کراس کریں اور 1350 سال کا سفر کر کے آج دیکھیں، وہ تو آپ چند سال کی بات کر رہے ہیں، 20-25 سال آگے کی بات کر رہے ہیں، میں 1350 سال آگے کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی بنو امیہ کا کیا اثر نہیں ملتا؟ کیا دور حاضر میں اس وقت جو ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے باتیں نہیں ہو رہی؟ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے؟ مطلب کیا نہیں جانتے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے اس وقت، وہ دور نہیں ہے کہ آپ سفر کریں اور لوگوں کی دہڑیوں میں جا کر بیٹھیں اور وہاں قصب علم کریں، قصب فیض کریں اور اپنے گھر بار کو چھوڑیں، لوگوں کے مہمان ہو جائیں اور وہاں سے قلبی نسخوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں، اور کیونکہ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کا رواج نہیں تھا، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے علم کی پیاس کو بجھا کے آپ اپنے وطن میں واپس آئیں اور تبلیغات کریں۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب آپ کو آن لائن انٹرنیٹ پہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آج جو ہے وہ بھی اتنی گمراہی اور اندھیرا ہے کہ اس وقت بھی جو سب سے زیادہ بنو امیہ میں مست ترین شخص ہے، اس کی تعریفیں اور اس کے لیے جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو کیا بنو امیہ کا اثر آج تک ختم، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں ختم ہوا ہے، بنی امیہ کا اثر بالکل نہیں ختم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی بنی امیہ کا اثر موجود ہے، بنو امیہ کی نسل موجود ہے، بنو امیہ کے وہ کثافتیں اور وہ خباثتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کی شاہد اور زندہ مثال آپ خود یہی لے سکتے ہیں جو آپ نے خود بیان کی، کہ اتنی جرأت اور اتنی توانائی ان کے اندر آ گئی کہ یہ سوشل لوگوں کے سامنے انہیں پتہ ہے کہ جو پیغام میں دے رہا ہوں، جو چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ تمام باتیں پوری دنیا تک جائیں گی، پوری دنیا کے لوگ سنیں گے۔ جبکہ میرے خیال سے یہ دور وہ ہے کہ جس دور میں نام یزید کو گالی بنایا گیا ہے، آج لوگ ڈرتے ہیں یزید کا نام لیتے ہوئے۔ لوگ کتنا بھی گھٹیا انسان ہو، کتنا بھی برا انسان ہو، اور اس کو اگر یزید کہہ دیا جائے تو یقیناً اس کے لیے سب برا سے مان جائے بڑی گا۔ یہ گالی ہوگی۔ اتنے شدید دور میں کہ جہاں یزید کا کیریکٹر اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے کھل چکا ہے، لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اس دور میں اگر کوئی انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد یزید کو معاذ اللہ خاکم بدہن امیر کہے، یا یزید کو خاکم بدہن رضی اللہ کہے، یا یزید کو زندہ باد کے نعرے لگائے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی بنی امیہ کا دور پھر سے زندہ ہو رہا ہے۔ بلکہ الفاظ کو بدلوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، بنی امیہ کا دور ختم ہی نہیں ہوا ہے، آج بھی بنی امیہ کا دور چل رہا ہے۔ جس طرح سے بنی امیہ کے دور میں جب لوگ فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے تو ممبروں سے انہیں کھینچ لیا جاتا تھا۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، کوئی اگر مولا علی کی شان میں اشعار پڑھ رہا ہے تو اسے روک لیتے ہیں، اور روکنے کے بعد کریں کہ بھیا یہ تو رافضیوں والے اشعار ہیں، یہ تو شیعوں والے اشعار ہیں، یہ مت پڑھو۔ یا اسی طرح سے آپ روایتوں میں اگر جائیں تو ملتا ہے کہ ایک رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہیں کہیں بھی فضائل اہل بیت نظر نہیں آ رہے تھے، وہ پریشان ہیں، تو انہوں نے خواہش کی، عبداللہ بن شداد ظاہراً ان کا نام ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ پروردگارہ میری زندگی میں ایک موقع ایسا آئے کہ میں جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہو میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور ظہر تک فضائل علی بیان کروں، اور جیسے ہی ظہر کا وقت آئے میری گردن کاٹ دی جائے۔ یہ خواہش ہے، یعنی اتنا پرآشوب دور۔ آج بھی یقیناً ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آج جو علماء یہ تشیع پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ یہ شیعہ ذاکرین ٹائم پاس کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، الٹی سیدھی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ آج وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسرے طریقے سے اور دوسرے زاویے سے ہمیں طنز و تان کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور سمپل سی مثال دیتا چلوں تاکہ آپ کو احساس ہو
کہ بنی امیہ کے اثرات آج بھی باقی ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی کربلا اور عصر حاضر، کربلا کے اصل بانی بھی، اور کربلا جو کچھ ہوئی وہ بنی امیہ کے دور میں ہوئی، اور یقیناً عصر حاضر میں بھی دیکھیں کربلا کے کتنے زیادہ مخالف ہیں۔ یزید کی اگر کوئی حمایت کرے، ذرہ برابر یزید کی حمایت کرے، یا ذرہ برابر اگر کسی انسان کے دل میں یزید کے لیے ہمدردی ہو، تو خدا بند متعال جنت کی بو محسوس نہیں ہونے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یقیناً وہ کھلم کھلا امام حسین کا دشمن ہے، امام حسین کا مخالف ہے۔ اگر کوئی شخص کہ جس کے دل میں یزید کے لیے ذرہ برابر ہمدردی تک ہو، یزید اور بنی امیہ کی کرتوت آپ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں، آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ داعش جو لوگوں کے گلے کاٹ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، لوگوں کی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے سر کاٹ رہے ہیں۔ میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی، لوگوں کے سر کاٹ کاٹ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، یا دکانوں میں گھس گھس کے، روڈوں پہ جا کے جو بھی بیچارے اپنے گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں، کاروبار سے واپس آ رہے ہیں، انہیں سریعام روڈوں پہ گولیاں مار رہے ہیں، ان کے فوٹوز لے کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں۔ یہی داعش، ان کے میں نے کچھ کلپس دیکھے، کچھ ان کی ویڈیوز دیکھی جو پوری دنیا میں میرے خیال سے منظر عام پہ ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے سروں کو کاٹا، اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے بدن کے تکے تکے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، جبکہ مسئلہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ آپ کسی کے کان نہیں کاٹ سکتے، کسی کی ناک نہیں کاٹ سکتے۔ یقیناً یہ مسئلہ کرنا کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ کرنا کہاں سے شروع ہوا؟ کس نے سب سے پہلے جگر کھایا تھا؟ تو یہ دیکھیں وہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے اس دور میں بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں یہی داعش ایک آدمی کا جگر کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہی دن زندہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، بنی امیہ کے تو انہوں لوگ نے آج سوشل بھی میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ خود کیا، خون کی بالٹی ڈالی اپنے اوپر، جس میں لوگوں کو ذبح کر کے خون جی جمع جی کیا تھا، یہ سب دنیا نے دیکھی ہے سب۔ بہرحال اب اس کی کڑیاں تو بہت دور تک جاتی ہیں، اب بات ہوگی تو پھر جو ہے وہ موضوع سے بھی ہٹ جائیں گے۔ ہم فوکس اس وقت جو ہے وہ بنو امیہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جب انسان ایک سرے کو تھامتا ہے تو پھر اس سرے کا دوسرا سرا جہاں تک جاتا ہے وہ خود اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جب علم کی جستجو ہوتی ہے، جب علم کی پیاس ہوتی ہے، جب وہ تشنگی محسوس کرتا ہے، تو پھر تشنگی کو مٹانے کے لیے وہ مطالعہ کرتا ہے، وہ خود جستجو کرتا ہے، وہ خود براؤزنگ کرتا ہے، اور اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ ثقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی پائے عابد میں وہی زنجیر ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم تو صرف اشارہ کر کے آگے گزریں گے، اور کام آپ کا ہے کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ تانے بانے، کیونکہ 2 دن میں نہ کربلا برپا ہوئی، نہ 2 دن میں بنو امیہ نے کوئی معاملہ کیا۔ یہ بہت پرانے معاملات تھے جو چلتے چلے آ رہے تھے۔ ایڈ کر دوں، بسم اللہ۔ فما رماہ، آیت اللہ غروی اصفہانی، آیت اللہ غروی اصفہانی بہت بڑی شخصیت ہے، فرماتے ہیں فما رماہ اذ رماہ حرملہ بل رماہ اول من مہدلہ، کہ وہ تیر جو کربلا میں حرملہ نے چلایا تھا، وہ حرملہ نے نہیں چلایا، بلکہ اس نے چلایا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ یا اسی طرح سے فرماتے ہیں سہم عطا من جانب السقیفہ وقوسہ فی ید الخلیفہ، کہہ رہے ہیں کہ ایک تیر سقیفہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی کمان کسی اور کے ہاتھوں میں تھی، کہ جس تیر نے رسول اللہ کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ یا اسی طرح سے ایک اور شعر ہے کہ وہ آگ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آگ جو کربلا میں شام غریبہ خیموں میں لگی تھی، وہ اسی دروازے کے شعلے ہیں کہ جن دروازوں کو لوگوں کے سامنے رسول اللہ کے بعد جلایا گیا۔ تو یقیناً یہ ایک مفصل موضوع ہو جائے گا، بلکہ اس میں پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بنی امیہ قصوروار ہے، اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ بنی امیہ قصوروار ہے، اس میں پھر ہم قصوروار کسی اور کو ٹھہرائیں گے، اس میں پھر بہت آگے تک باتیں جائیں گے۔ خلاصہ نہیں، ہم تو سامنے رکھا چونکہ بنو امیہ کا ایک باربیرین ایک فیس ہے، ایک بہت ہی مکروہ چہرہ ہے، اس کو سامنے رکھا کہ یہ جو کر رہے ہیں، جو دشمنی نکال رہے ہیں، اب اس کے تانے بانے کہاں جاتے ہیں وہ اہل تحقیق خود دیکھیں گے۔ آپ جو لوگ صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب فکر ہوتے ہیں، اور نیوٹرل باعث نہیں ہوتے، نیوٹرل چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ خود تمام چیزوں کو، حق کے راستوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ بالکل میرے پاس تھوڑا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، 6-7 منٹ باقی ہیں۔ دیگر اصحاب کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر اسلام کے زمانے کے وہ صحابی جلیل القدر
کہ جن کی عظمت یعنی جس طرح سے آپ نے ابھی کچھ روایات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کتنی شفقت کے ساتھ اور ان کو کس طرح صریحاً جو ہے وہ ان کی قدر و منزلت لوگوں کے سامنے بیان کی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبروں سے جب ذکر ہوتا ہے تو ان شخصیات کو، سلمان کو، ابو ذر کو، مقداد کو، ان تمام لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا، حذیفہ کا ذکر ویسے نہیں ہوتا، مقداد کا ذکر ویسے نہیں ہوتا، جناب ابو ذر کا ذکر ویسے نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ان کے کچھ کارناموں کا اگر ذکر ہو جائے، 5-6 منٹ ہیں ہمارے پاس تو ہم اس وقت سے استفادہ کریں گے اور آپ کی موجودگی سے استفادہ۔ اب آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے کہ جس پہ اگر ختم کر دیا جائے اور اس پہ کچھ بات نہ کی جائے تو یقیناً موضوع بہت ہی پیاسا رہ جائے گا، میں خود پیاسا رہ جاؤں گا۔ بنی امیہ کے کرتوت، خیر میں اسی کو کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی زیادہ مضیق ہے تو بنی امیہ کے کرتوت کا ربط میں جناب سلمان اور جناب ابوذر کی طرف دیتا چلوں۔ بنی امیہ کے بسم جیسا کہ اللہ۔ آپ نے بھی فرمایا کہ اتنے کرتوت، اتنے کارنامے، برادران اہل تسنن اور اسی طرح سے وہ افراد جو حق سے دور ہیں اور تاریخ کے حقائق تک نہیں پہنچ پاتے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں اور تھوڑا سا وقت لگائیں، تاریخ پہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اہل تشیع کیا فرما رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں شیخ صدوق کیا فرما رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں شیخ مفید کیا فرما رہے ہیں، حد اقل آپ یہ تو دیکھیں کہ مستدرک علی الصحیحین میں ان صحابان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، یا کیا لکھا ہوا؟ جو ہے دیگر علماء اہل تسنن ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور خود اہل تسنن نے کتابیں لکھی اور اس کے عنوان رکھیں جیسے امیر شام نام لے کے وہ فلاں کی بدعتیں، اس سے سنگین موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان کو ان کے حوالے سے 2-4 لفظ بیان کرنا توہین کہہ رہے ہیں تو آپ کے علماء نے توہین کی ہے۔ میں بلکہ صاف الفاظ میں کہوں امیر شام کے حوالے سے یا جو ان کے کارنامے تھے یا یہ کہ وہ مولا علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اسے اگر آپ توہین سمجھ رہے ہیں تو گویا علماء اہل تسنن نے سب سے زیادہ توہین کی ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ ان کی بدعتیں۔ میں ایک سرسری نظر آپ کے سامنے ڈالتا چلوں۔ سب سے پہلے انہوں نے نماز عیدین میں جو رسول اللہ کے بعد بدعتیں انہوں نے دین میں داخل کی، نماز عیدین میں اذان کو داخل کیا، جبکہ اکثر مکاتب اسلامی اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے خطبہ عید سے پہلے یہ بھی ان کی ایک بدعت تھی، کیونکہ نماز عیدین کے بعد خطبہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے پہلے شروع کیا۔ پھر اسی طرح سے سفر میں نماز کامل پڑھنا، جبکہ سفر میں قصر ہو جاتی نماز، بنی امیہ کے دور میں اور امیر شام کے حکم سے نماز جو ہے کامل پڑھی گئی۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز سے حذف ہوا، اور کس نے حذف کیا؟ وہ صاحب تاریخ کے سامنے موجود ہیں، بنی امیہ کے دور میں یہ ہوا۔ اسی طرح سے آپ جائیں تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمہ، یہ جو ہم حج کے درمیان پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے حذف کر دیا۔ اس کے حوالے سے روایت ملتی ہے، سیوطی فرماتی ہیں سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے عرفات کے میدان میں مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ سعید یہ کیا چکر ہے، لوگ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ یہاں لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو جناب سعید ابن جبیر نے کہا کیا ہے کہ وہ فلاں صاحب نے منع کیا ہے، کہ فلاں صاحب نے روک دیا ہے، کہ اس کی کیسی جرأت ہو گئی کہ اس نے روک دیا۔ پھر جناب ابن عباس باہر نکلے اور نکلنے کے بعد فرمایا لبیک اللہم لبیک رغمن لانف فلان، میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور کہوں گا تاکہ اس کی ناک زمین سے رگڑوا دوں، اس کی ناک زمین سے رگڑ دوں۔ یہ خلاصہ یہ بنی امیہ کے کرتوت ہیں جو میں نے سرسری، کیونکہ ہمارا موضوع تھا اور اگر یہ تمام چیزیں رہ جاتی تو ادھورا رہ جاتا۔ خیری و شرری یعنی لوگوں کو جبر کے اوپر مائل کر دیا، یعنی جو تقدیر لکھ دی گئی ہے آپ اس کو فالو کریں گے، مطلب اس کے اندر جو ہے وہ رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا، یعنی جبر کے قائل ہو گئے، یقیناً ایسے، مطلب لوگ اس کو باریکی سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً ایسے اصلا انہوں نے لوگوں کو دین سے منحرف کر دیا۔ خوب جناب ابوذر آ گیا میں اپنے موضوع پہ، جناب ابوذر کے حوالے سے۔ جناب ابوذر کا جرم کیا تھا؟ جناب ابوذر کا جرم یہ تھا کہ مدینے سے باہر نکال دیے جاتے، تو تھوڑے سے جناب ابوذر حساس مزاج کے تھے، کافی ولائی و برائی تھے، تو انہیں نکال دیا جاتا تھا مدینے سے۔ شام پہنچتے تھے، شام والا خط لکھنے لگتا تھا کہ بھیا کس آفت کو تم نے بھیج دیا، یہ تو پریشان کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ کچھ اونٹ آ رہے تھے، اونٹ کے اوپر بوٹلز رکھی ہوئی تھی، کچھ مشکیں رکھی ہوئی تھی۔ جناب ابوذر مولا علی کے شاگرد، مولا علی کے ساتھ بیٹھنے والے، رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، جناب ابوذر نے چاقو لیا اور ان مشکوں پہ مارنا شروع کر دیا۔
اب اس میں سے ظاہر سی بات ہے کیا نکلنا چاہیے تو کیا نکلا، وہ شراب پورا بہنے لگا، لوگوں کو جناب ابو ذر نے جمع کیا، بھائی آ جاؤ کہ کیا ہوا، کہ یہ دیکھو یہ تمہارا خلیفہ بنا ہوا، یہ تمہارا امیر بنا ہوا ہے، کہ دیکھو کیسا امیر ہے کہ شراب پی رہا ہے۔ علماء یہ اہل تسنن اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ پھر لیٹر لکھا کہ جناب ابو ذر کو میں یہاں سے نکال رہا ہوں، پھر نکال دیا، پھر مدینے میں گئے، مدینے میں پریشان کر رہے ہیں، پھر انہیں نکالا گیا، یہاں تک کہ آخر کار ربضہ، ایک دیہات، ایک جنگل جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آب و گیا، کچھ نہیں، اس جگہ جناب ابو ذر کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب دیکھیں جناب ابو ذر کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا فرمایا، ابو ذر سے سچا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، ابو کوئی ذر نہیں، سے سچا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس طرح سے یہ بنی امیہ کے کرتوت نہیں تو پھر کس کے کرتوت ہے؟ بالکل صحیح، جناب ابو ذر کو کس بالکل نے صحیح، مارا؟ بالکل صحیح۔ جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں حافظ جناب زیغم الغروی صاحب کہ آپ ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور یقیناً جو بھی تاریخ کی مناسبتیں ہیں، ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ان مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر پروگرامز کیے جائیں تاکہ اس وقت کو، اس ٹائم کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جا سکے، اس سے زیادہ ہمارے جوان جو ہے وہ استفادہ کریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو، اس فکر کو پوری دنیا نے صدیوں روکا ہے، اور اب یہ وقت، بہترین وقت ہے کہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے، آپ کی اپنی آواز ہے جو کہ 200 سے زائد ملکوں میں سنی اور دیکھی جا رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس ایئر ٹائم کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ میسج، کم وقت میں زیادہ میسج جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے، ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارا وقت پروگرام کا ناظرین تمام ہوا، ہماری اور آپ کی ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ